لکھیے بہت بروں میں کوئی کم برا بھی ہوتا. اس کی مثال ہے، انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ. اس کے ساتھ جملہ لکھیے بلیمنگ سٹائل. بلیم گیم کھیلتے ہیں ہوشیار بچے. آپ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، میری تو شادی کیوں کر دی، آپ تو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، یہ وہ، یعنی اوفینسو سٹائل، تاکہ ماں باپ کو دبا سکے. کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. جملہ لکھیے، ہر آیت کے ساتھ جملے ہیں. ارادے کیا تھے، نیت کیا تھی، قتل، اور مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے. عام طور پہ رشتہ داروں میں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، اللہ بچا کے رکھے. یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا رہے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے. خود ہی ویک پوائنٹ دے دیا، یہ بھی جملہ لکھ لیجئے. علماء کہتے کبھی کسی کو اپنا ویک پوائنٹ نہ دے، کل وہ وہی یوز کرے گا. اپنی خامی کبھی کسی کو نہ بتائیں، اپنی برائی کبھی نہ بتائیں، اپنا راز بھی کبھی نہ بتائیں. انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا دے تو ہم تو بالکل ہی نکمے ہوئے. کون سا جملہ یہ، خود اعتمادی، سیلف پریزنگ، اپنی تعریفیں. پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے. اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے. سارا معاملہ تو دن میں ہوا، تو رات کو کیوں گئے باپ کے پاس؟ تاکہ اندھیرے میں ہمارے ایکشنز اور ہمارے تاثرات چھپ جائیں. اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑ دیا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا. آپ تمہاری بات نہ مانیں گے وہ کہ ہم بالکل سچے ہوں. یہ کون سا انداز ہے، اوفینسو، چڑائی کرنے والا انداز. اور یہاں دیکھ لیجئے وہی ہوا جس کا بدن آپ کو ڈر تھا، آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا بھیڑیا نہ کھا جائے، تو بھیڑیا کھا گیا. اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون آلود کر کے لائے تھے. باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب ہے. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا. اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا، کہنے لگا واہ واہ، خوشخبری کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر بیچ ڈالا. وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے. اللہ اکبر. اتنا قیمتی یوسف چند ٹکوں میں بک گیا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بعض بچے اپنے میکے میں بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، اور بھائیوں کی لاڈلی، سسرال میں جا کر ایسے ککھوں سے بھی ہولی ہو جاتی ہے، تنکوں جیسی ان کی قدر ہو جاتی ہے. کبھی اپنی بچیوں کو ایکسٹرا سینسٹیو کر کے نہ پالیں. پہلی مائیں ہر وقت آنے دیتی تھی، آگے گھر جاؤ گی کیا کرو گی، مجھے باتیں سناؤ گی، میری بےزتی کراؤ گی. آج کی بچی کہتی ہوتی ہے تو ہوتی ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ میری بےزتی ہو رہی ہے. جب وہ کہتی مجھے تو انڈا بھی نہیں بنانا آتا، میں تو نہیں کام کرتی، میری تو ساس کھانا پکاتی ہیں. یعنی آج کی بچیوں کی تربیت بالکل اس سے مختلف ہے جو پہلے تھی. پہلے بچیاں دعائیں لیتی تھی. ہماری نانی کہا کرتی تھی کہ بیٹی ادھر دو جہاں بہت بڑی فیملی ہو، یعنی بہت سارے بھائی ہو. کیوں؟ اگلا جملہ سنیے، ایک ایک لقمہ سب چھوڑیں گے نا تو آپ کی بیٹی کا پیٹ بھر جائے گا. آج کی بیٹی لقمہ لیتی ہے کہ ایک دیور کا، جیڑ کا، نند کا، ماں کا، ساس کا لقمہ لو، امی جی میرا تو پیٹ ہی بھر گیا. وہ تو کہے گی سب سے پہلے کھانا میں نکالوں گی. یعنی بیٹیوں کو ہم نے بیٹا بنا دیا، اور وہ بیٹے تو بن نہیں سکتے تھے، اس لیے کوئی تیسری کوئی بیچ کی مخلوق بن گئے. اللہ معاف کر دے.